آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بلوائے حق بلوائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، حدیث قدسی ہے، خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی یہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں، جو کرامن کاتبین گناہ اور ثواب لکھتے ہیں۔ جو دائیں کندھے پر بیٹھا ہے یہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، انسان کے اچھے اعمال لکھتا ہے۔ جو بائیں کندھے پر بیٹھے ہیں وہ انسان کی بدیاں لکھتا ہے، انسان کے گناہ لکھتا ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں کندھے والا کھڑا ہوتا ہے، وہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا کھڑا ہوتا ہے، انسان کے گناہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت دائیں کندھے والے کو بھی کھڑا کرتے ہیں، بائیں کندھے والے کو بھی کھڑا کرتے ہیں۔ اے اللہ، پہلے تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا تھا کہ ایک نیکیاں لکھتا تھا، دوسرا بدیاں لکھتا تھا، لیکن اب دونوں کھڑے کیسے ہو گئے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میں دائیں کندھے والے کو اس لیے کھڑا کرتا ہوں کہ وہ اس مومن کی، اس مسلمان کی، اس شخص کی نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، اور بائیں کندھے والا اس شخص کی بدیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے، اس شخص کے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے روضہ اقدس پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جو حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کے آخری امتی تک سب کے نام جانتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا ذہانت دی ہے کہ وہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ کے آخری امتی تک ہر فرد کے نام جانتا ہے اور اس کے والد کے نام جانتا ہے۔ جب کوئی شخص رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ نوٹ کرتا ہے، اس کا نام لکھ لیتا ہے، اس کے والد کا نام لکھتا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس شخص نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اب وہ شخص جب بھی درود پڑھتا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں اسی وقت پہنچایا جاتا ہے، وہ فرشتہ اسی وقت آقا کی بارگاہ میں وہ درود پاک آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اب حکم ہوگا کہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے جائے، جہنم کی طرف اس کو لے جائیے اور جہنم میں ڈال دیجیے۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اچانک ایک پرچی آئے گی۔ جب اس پرچی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اللہ رب العزت حکم کریں گے اس شخص کو جہنم سے روک دیجیے۔
لے جائیے. ابھی سوال پیدا ہوگا, اے اللہ ابھی تو اس شخص کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے, لیکن اچانک اس کو جنت کی طرف کیسے لے آئے؟ حکم خداوندی ہوگا کہ یہ شخص ایسا تھا جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی, سب گناہ ہی گناہ تھے, لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ کسی شخص نے اس کے نام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اس نے رسول اللہ کی نام کی محبت میں میرے آقا پر درود بھیجا تھا. اب اس درود پاک کی فضیلت کی وجہ سے اب اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی ہم نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی تھی, اب وہ اس کے سامنے اس نیکی کو لایا گیا, اس کے سامنے اس نیکی کو لایا گیا. اب اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کو اتنا قبولیت ہوئی, اللہ نے اس نیکی کو اتنا قبول کیا, آج اللہ رب العزت نے جہنم سے اس کو بری کیا اور جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر دیا. اب معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو اعمال بھی کیا جائے گا اس کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہر انسان کے ہر اعمال کو اس کے سامنے لائیں گے. انسان جو اچھے اعمال کرے گا اس کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے. جو برے عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے. لیکن درود پاک کی ایسی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فضیلت رسول اللہ کو ادا کی. جیسے حدیث میں آتا ہے, آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے قریب تشریف لائے, آئے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین, اب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین. جب رسول اللہ خطبے سے فارغ ہوئے, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آج ایسا عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ منبر کے قریب گئے, منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین, دوسری پر رکھا تو کہا آمین, تیسری پر رکھا تب بھی کہا آمین. اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو اسی وقت جبریل تشریف لائے. جبریل نے 3 بد دعائیں کی. بد دعائیں کرنے کے بعد مجھے حکم ہوا کہ آپ نے ان بد دعاؤں پر آمین کہنا ہے, اور یقین جانیے جس بد دعا کو کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والا خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, ان بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے جس وقت بھی ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹایا. اگر اللہ کے نبی نے میدان بدر میں ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد اتاری. اگر میدان احد میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے مدد اتاری. اگر طائف کی گلیوں میں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی مدد اتاری. اب رسول اللہ کے ہاتھ اٹھ گئے, جبریل امین پر دعا کرنے والے ہیں, رسول اللہ آمین کرنے والے ہیں, اس دعا کے رد ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس بد دعاؤں پر آمین کہا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے, کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے اور وہ آقا پر درود نہ پڑھے. اب جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین. اب دوسری بد دعا, کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین. اب تیسری بد دعا کی, کہا تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ ہوں, ان میں سے دونوں یا ایک
اور ان کی وہ خدمت کر کے اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ اب رسول اللہ نے کہا آمین۔ اب حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک ایسی فضیلت ہے، اگر کسی شخص کے سامنے آقا کا نام لیا جاتا ہے، اگر وہ شخص رسول اللہ پر درود نہیں پڑھتا تو جبریل نے آ کر کے بد دعا کی، اب آقا نے بد دعا پر آمین کہا۔ اب اس دعا کے رد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کا ترانہ پیش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو آقا کی بارگاہ میں مومن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور فرشتے جا کر کے ان نامہ اعمال کے اس شخص کا نام لے کر آقا کو بتاتے ہیں کہ اس شخص نے آپ پر درود بھیجا، اس شخص نے نماز پڑھی، اس شخص نے روزہ رکھا۔ اور جب ہم بھی درود پڑھ رہے ہوں، جب آقا کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے تو ہم اس وقت درود پڑھ رہے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آقا کی قبر میں جا کر کے درود پڑھتا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں اور آقا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو جواب سنائی نہیں دیتا، پھر کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہی اشکال صحابہ اکرام کو بھی ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، آپ کے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بات معلوم ہو گئی، آپ اس دنیا میں موجود ہیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو خبر دے دیتے ہوں گے، جبریل آپ پر وحی لاتے ہوں گے، لیکن جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارے اعمال آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نبی فوت ہوتا ہے، جب کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین کی مٹی انبیاء کے جسم اقدس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جیسے نبیوں کا جسم رکھا جاتا ہے، مٹی اس جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی، وہ جسم ویسا کا ویسا رہتا ہے۔ اسی طرح تو رسول اللہ جب معراج پر جا رہے تھے، معراج پہ جاتے ہوئے اللہ رب کے نبی نے انبیاء کو اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ رب العزت کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اپنی قبر میں نماز ادا کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے، انبیاء کے جسم کو محفوظ رکھ کے اپنی عبادت کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے۔ اب رسول اللہ کا جسم اپنی قبر میں زندہ و سلامت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ علامہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال رسول اللہ کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھا، اب ہر جگہ لوگ انکاری بھی موجود ہیں، ماننے والے بھی موجود ہیں، حضرت حدیث پڑھا رہے تھے کہ میرے آقا اس قبر میں زندہ ہیں۔ جب بھی کسی حدیث کو وہ بیان کرتے، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی تو فرماتے، اس روزے والے نے یوں فرمایا، اس روزے والے نے یوں فرمایا۔ اب چلتے چلتے ایک حیات پر حدیث آ گئی کہ آقا اپنی قبر میں زندہ ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، آقا تک رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں ایک حیات کا منکر بیٹھا تھا، وہ انکار کرنے لگا، کہنے لگا میں نہیں مانتا آقا اس قبر میں زندہ ہیں، اس قبر میں زندہ و سلامت ہیں۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے پھر اس کو دلیل دی، کہا رسول اللہ اس قبر میں زندہ ہیں، پھر نہ مانا، انہوں نے پھر دلیل دی۔ اب اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، حضرت جلالی بزرگ تھے، والد میں آئے، کہنے لگے اگر تجھے یقین نہیں آتا پھر دیکھ آقا تجھے نظر آئیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے
کہ جب حضرت نے یوں اشارہ کیا تو رسول اللہ کی قبر اقدس سے روزہ ہٹ گیا. اس شخص نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ رسول اللہ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اگر اللہ دکھانے پہ آئے تو یوں دکھا دیتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اعمالوں کو کچھ چھپایا ہوا ہے. اللہ رب العزت قبر کے حالات ہمارے اوپر نہیں کھول رہا. اللہ رب العزت اگر کھولنے پہ آئے تو یوں کھولتا ہے. لاہور کے اندر میانی قبر بستان ہے, وہاں حضرت مولانا موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ وہاں موجود ہیں. اب قبر بستان کے اندر راستہ بنایا جا رہا ہے. راستہ بناتے ہوئے حضرت مولانا کی قبر کھل گئی. اب اس وقت کے لوگوں نے وہاں جو موجود تھے لوگ, انہوں نے دیکھا حضرت کی قبر زندہ سلامت حضرت کا وہ جسم اقدس رکھا ہوا ہے, اور اس قبر سے اتنا خوشبو اٹھی کہ پورا قبر بستان اس خوشبو سے معطر ہو گیا. اب اگر اللہ دکھانے پہ آئے تو یوں دکھاتا ہے. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر روڈ کی کھدائی ہو رہی تھی. چلتے چلتے ایک میدان آیا. اس میدان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں. اب کھدائی کرنے والوں نے کچھ کھدائی ایسی ہوئی کہ صحابہ کی قبریں کھل گئی. اس وقت کے مقامی لوگوں نے دیکھا جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کے جسم اقدس کو رکھا گیا تھا ویسے کے ویسے موجود ہیں. بعض صحابہ ایسے تھے جو شہید ہوئے تھے, اور اس وقت کے لوگوں نے دیکھا جیسے شہید ہوئے اس وقت ان کے جسم اقدس سے خون بہ رہا تھا. 1400 سال کے بعد بھی اس وقت خون بہ رہا تھا. اب اللہ رب العزت دکھانے پہ آئے تو یوں دکھاتا ہے. اب وہ شخص نہیں مان رہا تھا کہ رسول اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں. وہ شخص کہتا تھا رسول اللہ کا جسم تو موجود ہے لیکن روح عالم ارواح میں ہے, وہاں زندہ ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں رہتے ہوئے دکھا دیا کہ رسول اللہ کی ذات بھی یہی موجود ہے, رسول اللہ کی روح بھی یہی موجود ہے. جیسے اللہ رب العزت نے اور انبیاء کے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے اپنی اپنی قبروں کے اندر, ایسے ہی رسول اللہ کے جسم کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آقا کا جہاں روضہ اقدس ہے اللہ رب العزت نے اس کو جنت بنایا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. رسول اللہ کے منبر سے لے کر رسول اللہ کے روضہ اقدس تک جو یہ جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ یہ آسمانی جنت سے بھی بہتر ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر رسول اللہ کو دفن کیا ہوا ہے. رسول اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ رب العزت نے اس جگہ کو جنت سے بھی اعلیٰ کہا. جہاں رسول اللہ کی ذات موجود ہے وہ جنت ہے. اب معلوم ہو گیا کہ جنت جہاں بھی ہوتی ہے وہاں زندہ لوگ رہتے ہیں, وہاں لوگ وہ رہتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ اپنے قبر میں زندہ ہے. اگر کوئی شخص یہاں سے درود پڑھتا ہے رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے. جو رسول اللہ کی قبر اقدس پر جا کر کے پڑھتا ہے اب رسول اللہ خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو جواب سنائی بھی دیتا ہے. میں حدیث سنا رہا تھا کہ صحابہ کو بھی اشکال ہوا کہ یا رسول اللہ جب اس دنیا سے آپ رخصت فرما جائیں گے, اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے, تو اس وقت ہمارے اعمال آپ تک کیسے پہنچائے جائیں گے, آپ کیسے دیکھیں گے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ آپ کے اعمال پیش کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اقدس پر 70,000 فرشتہ صبح کو اترتا ہے, 70,000 فرشتہ شام کو اترتا ہے, آ کر درود و پاک کا ترانہ پیش کرتا ہے. ہر وقت رسول اللہ کی قبر اقدس پر درود بھیجا جا رہا ہے. کوئی کہاں سے بھیج رہا ہے, کوئی کہاں سے بھیج رہا ہے. اب ہر وقت رسول اللہ پر درود پڑھا جا رہا ہے. درود پاک ایسی فضیلت ہے اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں میں اور کوئی عبادت نہیں کرتا, میں نماز پڑھنے سے پاک ہوں, میں روزہ رکھنے سے پاک ہوں, میں سب اعمال کرنے سے پاک ہوں, لیکن میں خدا ایک عمل ایسا کرتا ہوں جس کا حکم میں ساری دنیا کو دے چکا ہوں.
میں درود رسول اللہ پر پڑھتا ہوں، پھر میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ بھی رسول اللہ پر درود پڑھیں، اس کے بعد میں نے محمدیہ کی امت کو حکم دیا آپ بھی رسول اللہ پر درود پڑھیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت خود خدا بھی کرتا ہے، خدا کے فرشتے بھی کرتی ہیں اور رسول اللہ کی امت بھی کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اس درود پاک کی فضیلت آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایک شخص کو ایسے بخشیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، ساری کی ساری بدیاں ہوں گی، لیکن وہ شخص کا فیصلہ ہوگا اسے جہنم کی طرف لے دیا جائے۔ جب فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے، ایک چٹھی ایسی آئے گی، ایک پرچی ایسی آئے گی جو آ کر کے اس کے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی۔ جب اس کے نامہ اعمال کے ترازو میں وہ پرچی رکھی جائے گی، وہ پرچی اس کے گناہ والے پڑھوں کو ہوا میں اڑا دے گی اور ارشاد خدا بندی ہوگا۔ اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے، جنت میں لے دیا جائے۔ اب سوال ہوگا، یا اللہ ابھی تو آپ کا فیصلہ ہوا تھا اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس شخص نے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایک مرتبہ اس کے سامنے میرے آقا کا نام لیا گیا تھا، اس نے اس نام کی برکت سے جب کسی شخص نے محمد اس کے سامنے کہا تو اس نے اس وقت کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس کے عمل کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، کل قیامت کے دن ہم اس کو زہر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آج اس عمل کو زہر کر کے اس شخص کو جہنم سے بری کر کے جنت میں ڈال دیا۔ اب یہ درود پاک کی فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے جتنا ہو سکے ہر وقت ہم رسول اللہ پر درود پاک بھیجیں۔ یقین جانیے حدیث میں آتا ہے جیسے ہی ہمارے منہ سے درود نکلتا ہے، فرشتہ اس درود ابھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہی ہے، فرشتہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، اور ایسے نہیں پہنچاتا، اس شخص کا نام بھی لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے، اس کے خاندان کا بھی نام لیتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ پر درود پڑھا، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں سب اعمال تولے جائیں گے، جب درود پاک تولا جائے گا حدیث میں آتا ہے جس پڑھنے میں بھی درود آ گیا وہ پڑھنا کبھی اوپر نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جھکا رہے گا کیونکہ وہ پڑھنا ہمیشہ باری رہے گا۔ اب ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہم رسول اللہ پر درود پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا